درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تباہ پھرنا اور ہوتا ہے اور عام پھرنا اور ہوتا ہے تباہ پھرنا ہوتا ہے خوار ہو کے پھرنا پریشان ہو کے پھرنا تو کہہ رہے کہ میں لوگوں کی گلیوں میں کیوں خوار ہو کے پھروں تباہ حال پھروں کب جب آپ کی گلی چھوٹ جائے اگر آپ کی گلی چھوٹ جائے تو سب کی گلیوں میں در بدر پھرنا پڑے تو اگر میرے دل کو خدا عقل دے تو آپ کا در کبھی بھی نہ چھوڑے اب یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب مدینہ چھوٹ رہا ہے مدینہ چھوڑنے والا مدینہ چھوڑتا تو ہے لیکن کبھی بھی دل کو وہاں سے جدا نہیں کرتا دل وہیں پڑا رہتا ہے جسم آ جاتا ہے مدینے میں ہے دل وہیں ہے اعلیٰ حضرت وہ کہتے ہیں نا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدا ہے کیا ہو گیا اچانک نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا تو میرا دل کہاں گیا تو پھر کہنے والوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے اپنی زبانی اس کو حکایت کیا ہو سکتا ہے کسی نے جواب دیا فرماتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل بڑی مشکل سے پتہ چلا کہ تیرا دل کہاں تھا کیوں بھائی بڑی مشکل سے کیوں پتہ چلا اعلیٰ حضرت کا دل تھا ڈھونڈ لیتے در روضہ پہ تو مل ہی جاتا تو مشکل سے کیوں پتہ چلا اس میں بھی ایک نکتہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے نا وہ اتنا آگے ہوتا ہے اور ڈھونڈنے والا ضروری ہے اتنا آگے ہو ڈھونڈنے والے کا بھی وہی مقام ہو جو جس کا دل ہے اس کا ہے تو اعلیٰ حضرت کے دل کو ڈھونڈنے کے لیے بڑا قریب جانا پڑا ہوگا عشق والوں کی بات ہے یہ جو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں نا وہ اس میں بھی بڑا مزہ لیں گے کہ اعلیٰ حضرت کے دل کو ڈھونڈنے کے لیے قرب مصطفیٰ میں بہت آگے جانا پڑا ہوگا وہ کسی نے کہا نا غوث پاک سے کہ آپ دربار رسالت میں کہاں حاضر ہوتے ہیں ہم نے تو آپ کو کہیں نہیں دیکھا غوث پاک سے کسی نے کہا انہی کے زمانے کے کوئی ہوں گے تو کہا آپ کس جگہ ہوتے ہیں ہم نے تو آپ کو دربار مصطفیٰ میں کہیں نہیں دیکھا تو غوث پاک نے پوچھا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں کہا میں تو صحن میں بیٹھتا ہوں تو غوث پاک نے فرمایا میں قدموں میں بیٹھتا ہوں میں بالکل آگے بیٹھا ہوتا ہوں تو فرق ہوتا ہے نا مرتبے کا کون کہاں بیٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا دل دیکھنے والوں نے کیا کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ان کی مشکل تھی پہنچ نہ پا رہے ہوں گے ورنہ پتہ نہیں ہے عاشق کا دل کہاں ہوگا کیوں لندن میں تھوڑی ڈھونڈنے جائیں گے یا پیرس گھومنے گیا ہوگا وہ تو رضا کا دل ہے مدینے میں ہی ہوتا ہے در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تو میرے رضا کا دل مدینے میں ہی ہوتا تھا اور عاشق کا دل کہاں ہونا چاہیے مدینے میں کیونکہ مولانا حسن رضا کہتے ہیں حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم ساحت کہتے ہیں جگہ ہر دو عالم کا مطلب ہے دنیا کی ہر جگہ اس کے لیے حرم مدینہ ہے کس کے لیے اس دل کے لیے جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ شکار مدینہ یعنی مدینے پہ قربان جو دل مدینے پہ قربان ہو گیا ہے وہ امریکہ میں ہو افریقہ میں ہو وہ رہتا مدینے میں ہی
आला हज़रत बरेली से मदीने जाया ही करते थे ना। हर जुमेरात मौलाना जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके वालिद गिरामी ने ये मंजर देखा या आपने खुद ये देखा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह हर जुमेरात को अपने ही कमरे से मदीने में हाजिरी दिया करते। तो ये भी तो बड़ों की बातें हैं। तो बात हो रही है मदीने से जुदाई की, पर दर्स ये है कि दिल को जो अक्ल दे खुदा, तो दिल मदीने से कहीं नहीं जाना चाहिए, दिल वहीं पड़ा हो। वो किसी ने कहा ना कि मैं मुनीर अब रहूंगा यहां किस लिए, मेरा सारा असासा मदीने में है। ये असासा कौन सा है? तो बैंक बैलेंस है, कोई प्रॉपर्टी है? यही तो असासा है, जो दिल है, जो दिल है वो मदीने में पड़ा हुआ। आला हज़रत कहते हैं दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। जाने लगे हैं पर दिल नहीं मान रहा कि जाएं ना जाएं, लेकिन अब जाना तो पड़ता ही है। तो फिर अफसोस करते हुए कहते हैं बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को। बार यानी बोझ, तो हबीब तो पूरी कायनात को पाल रहे हैं। अगर रजा भी मदीने में रह जाता तो कौन सा हुजूर पे बोझ था? रजा क्यों वापस आ गया? अब मदीने से वापस आके रो रहा है, तो क्यों वापस आ गया? तुझे पालते ही, भूखा तो नहीं मारते मदीने में किसी को, वहां तो वो देते हैं कि अपने मुल्क में तसव्वुर भी नहीं। क्या कह रहे हैं? बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को। रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गवाए क्यों। रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गवाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। रुखसत काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों। बेहोशी को, गश माने बेहोशी। बेहोशी कैसे तारी हुई? जब मदीने से जाने का ऐलान हुआ कि चलो मदीने वालों आ जाओ, अब वापसी का वक्त हो गया, तो एक आशिक रसूल पर सदमे से बेहोशी तारी हुई। लेकिन ये वो बेहोशी नहीं है जो आम होती है। दुनिया के दुख सुनकर बंदा बेहोश हो जाता है, परेशान हो जाते हैं घर वाले। आला हज़रत कह रहे हैं ये मदीने की बेहोशी है। ये गश तो है, बेहोशी तो है, लेकिन दर हकीकत साया मुस्तफ़ा का आराम है। तो अब अगर ये बेहोशी तारी हो ही गई है, तो रुखसत काफिला का शोर मुझे उठाए क्यों? मुझे इस बेहोशी से क्यों उठाए? ये बेहोशी नहीं है, बल्कि ये तो इनके साये में सोना है, कोई हमें क्यों जगाए? आम बेहोशी परेशान कौन होती है, ये बेहोशी भी आराम है। मदीने का गश है ना, तो मदीने का सहरा जब गुलिस्तान से अच्छा है, मदीने का कांटा जब फूल से अच्छा है, मदीने की सरसर यानी गर्म हवा दुनिया की ठंडी हवा से अच्छी है, तो फिर मदीने की बेहोशी भी तो अच्छी है, तो मदीने की है। तो कहते हैं रुखसत काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों। सोते हैं इनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों।
سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں، یا آپ دام سے چھڑائیں۔ مدینے سے جا رہے ہیں، غم طاری ہے، کسی نے دلاسا دیا ہو، غم نہ کرو، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، آنسو پوچھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کے احسان لیں، لوگوں کے دلاسے ہمیں ملیں، نہیں آقا، ہم یا تو آپ کے در پہ مر جائیں گے یا آپ ہی ہمیں کوئی دلاسا دلائیے، آئیے آ جائیے نا، خواب میں آ جائیے، آپ ہی تسلی دیجئے۔ اگر ہند میں آ گئے تو کیا ہوا، ہم دور ہیں، آپ دور تھوڑی ہیں، میں دور ہوں، تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا۔ کہتے ہیں کہ یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں، یا تو ہم یوں تڑپتے ہوئے جائیں، یا آپ دام سے چھڑائیں، یعنی آپ ہی ہمیں اس قید سے چھڑا کر مدینے میں دوبارہ بلا لیں، یا مدینے کی موت عطا کر دیں۔ لیکن منت غیر کہتے ہیں غیر کا احسان یہ نہیں اٹھائیں گے، ہم لوگوں کے دلاسے نہیں لیں گے۔ کوئی کیوں ترس جتائے، کوئی کیوں کہے آنسو پوچھو، نہیں آقا، آپ کے در سے واپس گئے ہیں، آپ ہی آئیے دلاسا دلائیے۔ یہ ہوتی ہے عشق کی بات، یہ عاشق ہی کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، یہ شعر آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اس کو سمجھئے کہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے آقا سے باتیں کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں، یا آپ دام سے چھڑائیں، پر منت غیر کیوں اٹھائیں، کوئی ترس جتائے کیوں، منت غیر کیوں اٹھائے، کوئی ترس جتائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ مدینے سے واپس آتے ہیں تو کوئی علی بھائی جیسا دیوانہ ہوتا ہے تو اس کو چین نہیں آ رہا ہوتا، اس کو بار بار مدینہ یاد آتا ہے، بار بار حاضری یاد آتی ہے، بار بار روزے کی جالیاں یاد آتی ہیں، مدینے میں گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے۔ تو کوئی کہہ دیتا ہے کہ صبر کرو، کیا کرو، صبر کرو۔ اعلیٰ حضرت کو کسی نے کہا ہوگا صبر کرو، آپ نے کہا نہ ایسا مت کہو، سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، اللہ ہمیں وہاں سے صبر نہ دے، یہ غم یہ آنسو تو نکلتا رہے تو اچھا ہے، مدینے کے غم سے صبر نہیں چاہیے۔ کسی کا کوئی چلا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، صبر کرو، وہاں صبر ہونا چاہیے، لیکن مدینے کی جدائی میں صبر نہیں چاہیے۔ اے کاش اس غم میں تو ہم پگھلتے جائیں، اللہ کرے ایسا ہو، ہمیں تو گھر یاد آ رہا ہوتا ہے، ہمیں تو کاروبار یاد آ رہا ہوتا ہے، بچے یاد آ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی فطرت ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کمال عشق یہ ہے کہ مدینے سے جدا ہو کر یہ غم باقی رہے، اس کو بندہ باقی رکھے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی، سبحان اللہ، مجھے اس سے صبر نہیں چاہیے۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، یہاں مراد روزہ ہے یا روزے کے پتھر ہیں یا اس کا ساتھ ہے، اس کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے، جو نسبت ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس نسبت سے، اس روزے سے جدائی پر صبر نہیں چاہیے، میرا سر تو جانا ہی تھا۔ اگلا جو مصرع ہے نا مشکل ہے، اس کو سن تو لیتے ہیں ہم، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، اس میں بھی وہی پہلے شعر والی بات ہے کہ سر کو تو جانا تھا، اس باڈی کو تو جانا تھا، لیکن دل تو وہاں پڑا رہ سکتا ہے، تو دل کو قرار نہیں آنا چاہیے کہ یہ دل کیوں واپس آ گیا بدبخت، یہ تو مدینے میں رہ سکتا تھا، اس پر تو کوئی ویزا نہیں لگتا،
مدینے میں پڑا رہتا اور حاضریاں دیتا رہتا، بھلے وجود ہند میں ہوتا، سندھ میں ہوتا، کہیں بھی ہوتا، تو جانا ہے سر کو، جا چکے، پر دل کو قرار آئے کیوں؟ دل کو قرار نہیں چاہیے، نہ صبر چاہیے مدینے سے جدائی پر. کیا کہتے ہیں؟ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سر کو جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، پر دل کو قرار آئے کیوں، دل کو قرار آئے کیوں. یہ درد ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، بے چین رکھے مجھ کو درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان نوا ہو، جانا ہے سر کو جا چکے، پر دل کو قرار آئے کیوں. وہ مدینے کی حاضریاں تھیں، وہ مدینے کی حاضری کہ جب دل ہوا غلاموں کو سعادتیں مل جاتی تھی. اور اب کیا ہے؟ اس سال بھی نہیں جا سکے رمضان شریف میں، پچھلے سال بھی نہیں جا سکے، رکاوٹیں بڑھتی جا رہی. اور جب یہ نعمت ملی ہوئی تھی، حاجی عارف جب دل کرتا ایک گروپ بناتے اور نکل جاتے تھے ماشاءاللہ، وہاں جا کے کبھی پتہ چلتا تھا بھائی مدینہ شریف میں ایسا ہوتا تھا. مدینے میں جب دل کر رہا ہے غلام آ رہے ہیں، معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی، ہے نا. تو اب وہ رکاوٹیں آ گئی کہ یہ شعر سمجھ میں آتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اے میرے آقا اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی. کوئی کتا ہوتا ہے جب دل کرتا ہے مالک کے پاس آ جاتا ہے، لیکن پھر اسے اگر دروازے پہ روک دیا جائے اس کو بڑا برا لگتا ہے، اس کو مالک کی یاد آتی ہے. عادت سگ بگڑ گئی، جب چاہتے تھے آ جاتے تھے آقا، اب تو کوئی اسباب ہی نہیں ہے، کتنے سال ہو گئے نہیں جا پا رہے، آگے بھی پتہ نہیں کیا ہوگا ہم غلاموں کا. آقا اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لو جائیں
हम जुर्म पे लुजाना, इसका मतलब होता है जुर्म पे अकड़ना, जुर्म पे ढिठाई दिखाना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, इसको कहते हैं ढिठाई। लुजाना ये अरबी से निकला हुआ लफ्ज है। तो कह रहे हैं रजा ये तो निरा सितम है। निरा सितम यानी जुल्म। ये जुल्म है कि जुर्म करके उस पे ढिठाई करे और उस पे अकड़े। ये अकड़ कहाँ आई? तो आला हज़रत दर हकीकत एक आशिक रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मदीने से वतन पहुंचते हैं तो लोग हार पहनाते, मुबारक मुबारक की सदाएं होती हैं। तो आप ढूंढ रहे होंगे कोई मुझसे ताज़ियत तो करे, कोई मुझे कहे तो कि बड़ा अफसोस हुआ आपसे मदीना छूट गए, मदीने से जुदाई हो गई। तो रजा ये क्या हो गया? ये कैसा मंजर है कि एक तो जुर्म कि तूने मदीना छोड़ दिया आशिक होके, पाराए दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा। उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह, मदीने के कुत्तों पर अपना दिल क्यों ना कुर्बान करके आ गया? ना हो पाया तुझसे कि तू मदीने में जान लुटा देता। तो आशिक के नजर में ये जुर्म है कि महबूब का दर छोड़ दिया। तो ये जुर्म, फिर ऊपर से इस पे मुबारक हार पहन रहे हो, मुबारक मुबारक की सदाएं ले रहे हो। रजा ये तो गलत बात है, ये तो जुल्म है कि जुर्म पे सीना जोरी, लुजाना। कोई बजाए सोज़े गम, कोई गम की बात करे भाई, कोई अफसोस की बात करे। साज़े तरब, साज़े तरब कहते हैं खुशी का नगमा। खुशी का नगमा क्यों बजाया जा रहा है? खुशी का नगमा कहाँ बजाया जाता है? जब पलटते हैं तो लिखा होता है हज मुबारक, ये भी जायज़ है। लेकिन आशिकों की नज़र में उस वक्त एक गम का माहौल होना चाहिए। मदीना छूट गया। ये वही बातें हैं जो आज सुनकर आपको अमीर अहले सुन्नत याद आ रहे हैं। जो दावत इस्लामी को थोड़ा बहुत जानते हैं, अमीर अहले सुन्नत को समझते हैं, मदीने की मोहब्बत उनकी जानते हैं, उनको नजर आएगा कि एक अहमद रजा कराची में भी मौजूद है, एक बरेली का शहंशाह कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह तस्वीर अत्तार में नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रज़वी तालीमात का असर है। मदीना छूटता है तो फिर दिल बेचैन हो जाता है। आला हज़रत कहते हैं रजा कोई सोज़े गम बजाए, साज़े तरब क्यों बजाया जाए? मुश्किल अल्फाज समझेंगे तो नात समझ में आएगी। और मैं चाहता हूँ ये माशाअल्लाह अहले ज़ौक़ बैठे तो कुछ ना कुछ समझ के सुने तो मज़ा ही कुछ और है, वरना तो सुनते ही रहते हैं, वक्त गुजर जाता है। लेकिन जो इश्क वालों की बातें हैं ना, ये दर हकीकत ये शेर व शायरी की महफिल नहीं हो रही, ये हकीकत में इश्क मुस्तफ़ा बढ़ता है। जब ये बातें सुनते हैं, बुजुर्गों के कलम की अदाएं देखते हैं, तो नजर आता है कि इश्क मुस्तफ़ा होता क्या है। हम तो समझते हैं ना कि हमने 100 दुरूद शरीफ पढ़ लिए, 313 पढ़ लिए और थोड़ी महफिल कर ली और थोड़ा सा 12वीं में मिलाद कर लिया तो हम सबसे बड़े आशिक रसूल। देखो आज इश्क रसूल होता क्या है, देखना है तो आला हजरत को देखो, इनके खुलफा को देखो। तो हम तो उस इश्क की पहली सीढ़ी पे भी नहीं चढ़े। ऐसी ऐसी बातें ये हजरात कर कैसे लेते थे? इनके दिल में ये हलचल होती थी, ये ख्यालात और ये तसव्वुरात का मरकज इनका वजूद था, तो ये बातें बाहर आती थी। ये बातें कैसे बाहर आई? जब इश्क की हंडिया अंदर पक रही हो तो खुशबू तो बाहर आती है ना। ये खुशबू है मेरे आला हजरत के इश्क मुस्तफ़ा की। क्या कहते हैं? है तो रज़ा निरा सितम, जुर्म पे कर लुजाए हम, कोई बजाए सोज़े गम, साज़े तरब बजाए क्यों, कोई बजाए सोज़े गम, साज़े तरब बजाए क्यों, कोई बजाए सोज़े गम, साज़े तरब बजाए क्यों, फिर के गली गली तबाह होकर सब की खाए क्यों, दिल को जो अक़ल दे खुदा, तेरी गली से
کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، ہاں یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمتار وسیلہ کیا ہے، زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافع، اس سے بڑھ کر اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی آیا کا کے نہ لے مجھ سے حساب، بخش دے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بے بسی ہو جو مجھے پرسشیں اعمال کے وقت، دوست تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، محشر کا منظر ہے، ذرا تصور میں لائیے کہ ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، کہیں سے کفن پھٹا ہوا ہے، کہیں سے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، ایک ہی آس ہے وہ ہے ہمارے نبی، انہی کی طرف سب کی نگاہیں لگی ہیں، ہم غلام پریشان حال کھڑے ہیں اور پھر فریادیں کر رہے ہیں اور آقا تک فریاد پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ کیوں ہے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، یوں ملائک کر معروض کے ایک مجرم ہے، اور اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے،
کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بہرے کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، ہاں لو وہ آیا میرا حامی، 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 ہاں لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی۔ محشر ہے اگر محشر اس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے سناخا ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی۔ پیش حق مشتاق شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جگہ آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بغاتے جائیں گے، خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ سرسرے جوش ہوا سے جلملاتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن مسیحاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، ہاں لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی۔ رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، دیکھی جو کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، ہاں لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی، لو وہ آیا میرا حامی۔
ہوا کام بن گیا ہوگا. کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. لو وہ آیا میرا غامی 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 لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم آ گئی جان تن بے جان میں آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تمہارا کیا ہے. تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو. زہرا کیا ہے یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے. صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن کے نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار. اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار. بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت.
کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدخانے اہل بیت، بہرے کا بہرے باغ جنت کے بہرے کا کیا بہرے خان سے بہرے سمندر بہرے، آپ نے صحیح بتایا سارے، اور کوئی آسمانی پتا آسمانی بہرے کا کیا، ایک تو کان سے بہرا ہوتا ہے، ہوٹل میں بھی تو ہوتا ہے نا بیرا، بہرا نہیں ہوتا وہ بیرا ہوتا ہے، یہاں مراد ہے کے لیے، باغ جنت کے ہیں مدح خانے اہل بیت کے لیے، بہرے یعنی کے لیے، بہرے عارف بہرے علی کے لیے، جنت کے باغ کس کے لیے؟ جو اہل بیت کا مدح خانے یعنی تعریف کرنا ہے، جو تعریف کرتا ہے وہ جنت کے باغ والا ہے، تو جس نے کی زیارت کی، جس نے کی خدمت کی وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور جس نے کو تکلیف پہنچائی، جس نے ان کو اذیت کی ہو، اذیت چھوڑیے ان کو بے دردی سے شہید کر دیا، کتنا بڑا پلید ہوگا، کتنا بڑا خبیث ہوگا، آپ سوچئے تو اہل بیت نواسہ رسول جس کے سامنے موجود ہو اور وہ ان سے بدتمیزی کرے، گستاخی کرے، اس کی عقل میں پردہ لانے والی چیز کیا تھی؟ یزید پلید اور اس کے جو ساتھی تھے ان کو اس نہج تک پہنچانے والی چیز تھی دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، عہدے کی محبت، مال کی محبت، یہ چیز ایسی ہے کہ یہ بندے کو بدمست کر دیتی ہے، اندھا کر دیتی ہے، سامنے نہیں آتا، بندہ طاقت کے نشے میں، عہدے کے نشے میں، مال کے نشے میں مست ہو جاتا ہے،
نظر نہیں آتا سامنے کتنی بڑی ہے. اس بدبخت کو صرف 3.5 سال ہو گئے اور اس کے بعد بے دردی سے مارا گیا. 3.5 سال کی حکومت کے بعد کتنا بڑا اس کا یوں کہیے کہ اس پر لعن طعن ہو ہی رہی ہے, قیامت تک ہوتی رہے. کوئی بھی اسے قبول کرے, کوئی عقل مند آدمی. اتنے سالوں کی حکومت اور اتنی صدیوں کی ذلت, اس کو بدمست کر دیا تھا دنیا نے. دنیا ایسی چیز, دنیا دھوکا, دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے وہ اسے دھوکے میں ڈالتا ہے. اس نے بڑا خوبصورت کوٹ بھیجا تھا, پڑھ کے اچھا لگا کہ اس کے بنانے والے نے اسے کہا کہ یہ دھوکا ہے اور ہم اسے حقیقت سے بنایا جس نے, اس نے کہا یہ دھوکا ہے اور ہم اسے حقیقت سے, یہ حقیقت نہیں ہے, دنیا میں دھوکا ہے, خود اس کے بنانے والے نے بنا. غرور قرآن میں کئی مقامات پر دنیا کی زندگی کو دھوکا تھا. دھوکا وہی ہوتا ہے جو ہوتا نہیں ہے, جو دکھ رہا ہوتا ہے ہوتا نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت سے اپنے دلوں کو خالی کرنے کی توفیق عطا کرے. دنیا میں ایسے رہو جیسے پانی میں کشتی رہے. پانی میں تو رہتی ہے لیکن پانی اس میں نہیں آتا, اور اگر کشتی میں پانی آ جائے تو اسے ڈبو دیتی ہے, تباہ کر دیتی ہے. ایسے ہی اگر دنیا دل میں آ جائے تو اسے تباہ ہو جاتا ہے. رہنا دنیا میں ہی ہے لیکن دنیا کو دل میں نہیں کر سکتا. دنیا کی چیزیں, دنیا کے معاملات, دنیا کی آسائشیں, یہ سب استعمال کرنی ہے. کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, سونا بھی ہے, لیکن آخرت کی تیاری کے ساتھ, اللہ رسول کی اجازت کے ساتھ, شریعت کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے کریں گے تو کوئی تباہی بربادی نہیں کرے گی. اور جہاں اللہ رسول کے احکامات کو توڑا اور دنیا کی محبت میں, نفس کی شرارت میں آگے بڑھے تو پھر تباہی بربادی اور آخرت کی خرابی شروع ہو جائے. اللہ پاک کی شریعت کی پابندی عطا فرمائے. حسین, امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے رفقا کے نقش قدم پہ چلے. ہم نام ان کا لیتے ہیں اور کام یزید والے کرتے ہیں. یزید نے کیوں لڑائی کی, کیا چاہتا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ لوگ نماز نہ پڑھیں, لوگ شراب پئیں, لوگ حرمت کے رشتوں کو بھول جائیں, مسجدیں خالی ہو جائیں, لوگ دھوکے دیں, لوگ جھوٹ بولیں, لوگ باطل پر ڈٹے, حق کو چھوڑ دیں. آج ہم اس یزید پر ملامت تو کرتے ہیں, نام امام حسین کا لیتے ہیں, کام کس کا کرتے ہیں؟ کام تو یزید والے ہو. کہ قیامت کے دن ہمیں امام حسین پکڑ ہی نہ لیا کہ تم نام تو میرا لیتے تھے, کام تو یزید والا کر رہے تھے, تو تم نے پھر میرا ساتھ کہا دیا. تم تو سارے وہی انداز اختیار کرتے تھے جو یزید چاہتا تھا کہ تم اس کو اختیار کرو. بڑی فکر کی بات ہے, لمحہ فکری سوچنے کی. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے اور قافلوں میں سفر کیا کریں, مدنی چینل دیکھا کریں, اچھوں کی صحبت اختیار کریں, برے دوستوں کو چھوڑ دیں. نشے آپ کے دوست ہیں, شرابی ہیں, بے نمازی ہیں, ایسوں کو اپنی گیدرنگ ایسوں کے ساتھ نہ بھیجیں. یا تو ان کو اچھائی کی طرف لے آئیں یا کنارہ کشی اختیار کریں. دوبارہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا رنگ چڑھتا ہے. اپنی صحبت اچھی کریں, دعوت اسلامی والوں کے ساتھ رہیں, اچھے دوست بنائیں, اچھے کام کریں, دین کی باتیں سیکھیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قادرا سرورا رہنما دستگیر, قادرا سرورا رہنما دستگیر, غوث اعظم امام مبین بے نظیر. ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں, ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں. نام سے تیرے پائے رہائی اسیر, نام سے تیرے پائے رہائی اسیر. یہ وظیفہ ہے ہر دکھ کا درما وقار, یہ
کا درماں وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر تیرا نام خواجہ خواجگاں تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تیری شان خواجہ خواجگاں تجھے بے قصوں کا خیال ہے تجھے بے قصوں کا خیال ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمنے علی کا نہال ہے چمنے علی کا نہال ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے میرا بگڑا بخت سوار دے میرا بگڑا بخت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ